جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث پاک میں اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان اس دنیا میں جو زندگی گزار رہا ہے، انسان کو چاہیے کہ انسان ایک سلیقہ مند زندگی گزارے، تب انسان کی یہ زندگی بھی صحیح زندگی ہوگی اور تب انسان کی آخرت میں آنے والی زندگی بھی صحیح زندگی ہوگی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو یہی بات تو سمجھائی ہے کہ انسانوں، تم جہاں زندگی گزار رہے ہو یہ اصل زندگی نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی کوئی اور زندگی ہے، اور یہ جو زندگی یہاں گزار رہے ہو اس زندگی کا حساب پہلے اپنے رب کو دینا ہوگا، اس کے بعد تمہاری زندگی کا صحیح آغاز ہوگا۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے سب سے پہلے اس بات کی کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اس آنے والی زندگی کے بارے میں صحیح سوچیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربی حتی یسأل عن خمس۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں سے اپنے قدموں کو ہٹا نہیں سکے گا جب تک کہ 5 جوابات وہ دے نہ پائے۔ عن عمرہ فیما افنا، اے میرے بندے، میں نے جو تمہیں عمر دی تھی بتاؤ اس عمر کو کہاں گزار کر آئے ہو۔ انسان کی عمر بہت تیزی کے ساتھ گزرتی چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ تو یاد رکھو کہ تمہاری زندگی جو دنیا کی ہے یہ زندگی ایک کھیل کی طرح ہے، ایک تماشے کی طرح ہے، اور یہ بہت تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں جو بات بیان فرمائی ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کی مثال کھیت میں جانے والے اس دانے کی طرح ہے کہ جس دانے کو ایک کسان اپنی زمین میں ڈالتا ہے، چند دنوں کے بعد ایک چھوٹا سا پودا کی صورت میں وہ نمودار ہوتا ہے، اور پھر وہی پودا بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ایک جوان تنا بنتا ہے اور اس پر پھل اور پھول اور غلہ لگتا ہے، لیکن چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد ثم یکون حطاما، اس پر بہاریں ہٹ جاتی ہے، آہستہ آہستہ وہ پھل وہ پھول زرد ہونے لگتے ہیں، اور آخر یہ ہوتا ہے کہ وہی کسان جس نے وہ پھل لگایا تھا، وہ میوہ لگایا تھا، وہی اس کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ مثال اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کی بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ اے انسانوں، اللہ نے تمہیں بنایا ہے اور تمہیں پیدا کیا ہے، اور تمہیں جب اللہ نے پیدا کیا تھا تم بہت کمزور تھے، اور اس کمزوری کے بعد
اللہ رب العالمین نے تمہیں طاقت سے، تمہیں جوانی سے نوازا ہے، اس طاقت اور اس جوانی کے بعد دوبارہ اللہ تعالی تمہاری اس طاقت کو ختم کرتے ہیں اور پھر انسان کی زندگی کی شام ہوتی ہے اور بالآخر انسان دنیا میں زندگی کی آخری سانس لیتا ہے اور دنیا کو چھوڑ جاتا ہے۔ جب ہم آخرت کے اور قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں تو ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، ہمارے دماغ میں رہنی چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ اے انسانوں، جو زندگی رب العالمین نے تمہیں عطا کی ہے، جو جوانی رب العالمین نے تمہیں عطا کی ہے، قیامت میں رب العالمین سب سے پہلے تمہاری اس جوانی کے تعلق سے پوچھے گا ہوگا کہ قرب قیامت کے دور میں انسان ایمان سے محروم رہے گا، قرآن سے دور رہے گا، اللہ کے پیغامات سے دور رہے گا۔ تو ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر جوان آج کے اس دور میں قرآن کریم کے قریب آنے کی کوشش کرے، اور خدا نہ کرے اگر ہماری زندگی کے ارمان کچھ اور رہے، تمنائیں کچھ اور رہی، خیالات کچھ اور رہے، کی ترجیحات کچھ اور رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی جواب نہ دے سکیں۔ اور انسان سے آخری سوال جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا جائے گا وہ یہ کیا جائے گا کہ انسانوں جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کر کے آئے ہو۔ یہاں یہ بات ہمیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن کریم کا علم حاصل کرنا اور اتنا علم حاصل کرنا جس سے ہمیں حلال اور حرام کی پہچان ہو سکے، اتنا علم حاصل کرنا مرد کے لیے بھی ضروری ہے اور عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ لہٰذا اپنے ان علاقوں میں علم کے ماحول کو پیدا کیجئے، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے وابستہ کیجئے، تب ہم قرآن سے وابستہ ہو کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق اپنی زندگی کا صحیح جواب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دے سکیں گے۔ اس زندگی میں اگر ہم نے اعمال صحیح کیے، اس زندگی میں اگر ہم نے یہ زندگی صحیح گزاری تو تب ہم آخرت میں اللہ کو صحیح جواب دے سکیں گے۔ اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ ہماری زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ جس طرح ایک کھیت تیار ہو جاتا ہے، چند مہینوں میں تیار ہو جاتا ہے، چند گھڑیوں میں تیار ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی آہستہ نہیں بلکہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، اور ہر انسان اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے، ہر انسان قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر انسان کو آخرت کے لیے صحیح تیاری کرنی چاہیے، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو صحیح کر کے اس دنیا میں زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس زندگی کو صحیح زندگی بنائے۔ اللہ رب العالمین ہماری آخرت میں آنے والی زندگی کو بھی کامیاب فرمائے۔ اللہ رب العالمین وقت مقرر پر ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔